السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے سابقہ درس سورۃ صافات کی آیت نمبر 112 اور 113 میں لیا تھا. ان دونوں آیتوں کو دہراتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وبشرناه بإسحاق، اور ہم نے بشارت خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بیٹے کی، نبیًا جو نبی ہوگا، من الصالحین نیکوں میں سے. اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو ذبح کرنے کا، اور پھر ذبح کرنے کے حوالے سے جو تفصیلات ذکر ہوئی ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اس چیز کا، یعنی کہ اس بڑی قربانی کا انعام کیا، تو میں کہ اس کے بعد ہم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری دی اسحاق کی. اور یہاں ذکر ہوا تھا کہ ایک تو ترتیب کے لحاظ سے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں، اور خود تورات کی گواہیاں ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر 86 سال کی تھی اس وقت پیدا ہوئے، اور اسحاق جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال کی تھی اس وقت پیدا ہوئے. تو اس لحاظ سے بڑے ہیں. اور دوسرا ذکر ہوا تھا کہ بلکہ کیا کہ یہود و نصارہ نے یہاں پر تحریفات کرنے کی جو ان کی رسم ہے، ان کی روش ہے، بلکہ اس کے مطابق انہوں نے تاریخی حقائق کو پلٹنے کی کوشش کی کہ جن کو ذبح کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق ہیں. اور اس پر حتیٰ کہ بعض مسلمان بھی ان کی ان گمراہیوں کا شکار ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں تفصیل بات ہوئی تھی کہ تاریخی دلائل کے ساتھ اور قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اس چیز کا بیان ہوا تھا کہ ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام ہیں، نہ کہ اسحاق ہیں. اس واقعے کے یہاں پر بھی آیتوں کے ساق و سباق کے حوالے سے، اور خود تورات انجیل ہی کی گواہیوں کے مطابق. اور یہاں پر بھی یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کا قصہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ ماتا ہے کہ ہم نے ان کو بشارت خوشخبری دی اسحاق کی، جو نبی ہوں گے نیکوں میں سے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت دی ان پر، برکت ڈالی ان پر، یعنی اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق پر. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکوکار بھی ہیں، اور دوسرے کوئی ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کھلے طور پر. اس موضوع پر بھی بیان ہوا تھا کہ یہ آیت کا یہ جملہ جو ہے حقیقت میں اس واقعے کو لانے کا مقصد بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرنے کا حقیقی مقصد جو ہے وہ نسل ابراہیمی کو، کہ جن میں سے کچھ لوگ یہود و نصارہ کی شکل میں تھے اور کچھ دوسرے عربوں میں سے قریش وغیرہ کی شکل میں تھے، ایک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور یہ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے ہدایت پر تھے، توحید و سنت پر تھے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ شرک و کفر میں پڑے ہوئے طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں اور اس لحاظ سے ہم اللہ کے بڑے چہتے اور قریبی ہیں، بلکہ یہود و نصارہ نے تو کہہ دیا کہ ہم ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہتے ہیں. اور یہی اس طرح کا الزام جو ہے قریش کو بھی تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، اولاد میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کر دیا کہ ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیک ہیں محسن، اور کوئی دوسرے ہیں کہ اپنی جانوں پر کھلے طور پر ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں. تو جس میں اللہ تعالیٰ نے سید زادگی کی ان چیزوں کی جڑ کاٹی، اور اس بات کے اس حقیقت کو بیان کیا کہ کسی کا صرف جو ہے اپنے آباء و اجداد سے نسبت کرنا ہی اس کے لیے شرف کی، اس کے جو ہے وہ یعنی کہ اس کے نیک ہونے کی یا اس کے اللہ تعالیٰ کے ہم معزز ہونے کی دلیل نہیں ہے، جب تک وہ خود اس کا عمل جو ہے وہ نیک نہ ہو. اس کے بعد کہتے رہتے ہیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى موسیٰ وہارون، اور یقیناً ضرور ہم نے احسان کیا، من یمنو کہ جس کا معنی احسان کرنا ہوتا ہے، یقیناً ہم نے بڑا احسان کیا علی موسیٰ وہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، اور ہم نے بچا لیا ان دونوں کو، ان دونوں کی قوم کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی آفت سے، ونصرناہم، اور ہم نے ان کی مدد کی، فکانوا هم الغالبین، پس وہی تھے غالب آنے والے، غالب رہنے والے، وآتیناہما، اور دی ہم نے ان دونوں کو یعنی موسیٰ اور ہارون کو، الکتاب المستبین، بڑی واضح کتاب، وہدیناہما، اور ہم ان دونوں کو ہدایت دی، الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی، وترکنا علیہما، اور ہم نے ان کے پیچھے چھوڑ دیا، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ اور جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورۃ صافات کی آیت نمبر 114 سے 122 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ ان پر احسانات ایک طرح کے نہیں بلکہ کئی طرح کے احسانات ہیں، اور اس میں سب سے بڑا احسان ان کو نبوت رسالت کا عطا کیا جانا، اور پھر خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو احسانات کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ جو مختلف صورتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے، سورۃ الاعراف میں، بلکہ سورۃ بقرہ میں سب سے پہلے، سورۃ الاعراف میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ شعراء میں، سورۃ قصص میں، مختلف صورتوں میں کافی تفصیل سے بلکہ قرآن کریم کے سب سے زیادہ ذکر ہونے والے واقعات میں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اور خصوصاً سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے ان احسانات میں سے کافی احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کے اوپر بھی جو اللہ نے احسانات کیے، ان کو نبوت رسالت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے اپنے بھائی موسیٰ کے ساتھ لگا دینا دین کی دعوت و تبلیغ میں، اور جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، اس میں ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک اور شامل رہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے احسانات کیے موسیٰ اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان احسانات میں سے جو موسیٰ اور ہارون پر ان کی قوم پر تھے، وہی کیا تھا کہ ہم کے بچا لیا ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے۔ اور وہ مصیبت کیا تھی؟ وہ مصیبتیں جو بنی اسرائیل کے اوپر گزر رہی تھیں کہ صدیوں سے لے کر وہ غلامیوں میں چلے آ رہے تھے، فرعون اس کی قوم کی غلامی کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جب سے فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک ایسا کوئی بچہ پیدا ہوگا کہ جو بچہ فرعون کی تاج و تخت کو، ان چیزوں کی بربادی تباہی کا باعث بنے گا، تو اس کے بعد سے لے کر مزید بنی اسرائیل پر جو آفتیں ٹوٹتی ہیں کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جانا، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ کر ان سے کام لیا جانا، بدکاری بے حیائیاں کی جانا ان کے ساتھ، اور طرح طرح کے جرائم اس طرح کے ان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے مظالم سے ان کو نجات دیتے ہوئے وہاں سے مصر سے نکالنا،
ان کو سمندر پار کروانا، اور طرح طرح کے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم پر، بنی اسرائیل پر کیے، اور جو سخت مصیبتوں آفتوں میں پڑے تھے، نسل در نسل یہ چیزیں چلی جا رہی تھیں ان کے ساتھ. تو اس حوالے سے میں کہ ان دونوں کو، ان کی قوم کو من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت، کرب کہتے ہیں کہ جو بہت بڑی مصیبت ہو، بہت بڑی کوئی آفت غم کا معاملہ ہو، اس کے کرب کا نام دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو جو ہے بہت بڑی مصیبت سے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی. یہاں پر اللہ نے ضمیر کا اپنے جمع کے ضمیر لایا ہے تاکہ اس میں موسیٰ ہارون اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پورے کے پورے شامل ہو جائیں کہ ہم نے ان کی مدد کی، پس وہی تھے غالب آنے والے. اور یہ غلبہ بھی جو ہے وہ مختلف انداز سے، کہ ایک تو جب مقابلہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے لائے ہوئے جادوگروں کا، اس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو عظیم الشان فتح دیتا ہے، جادوگروں کے جادو کو باطل کر کے اور ان کو جھوٹا ثابت کر کے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مزید اللہ کے مدد ان کے لیے کہ ان کو فرعون کی غلامیوں سے بچنے کے لیے مصر سے نکلنے کا راستہ دیا، اور ان کے لیے سمندر کو پھاڑا اور سمندر ان کو پار کروایا خیر و سلامتی کے ساتھ، اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کیا، تباہ کیا. تو کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا غلبہ تھا. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی، پس وہی تھے غالب آنے والے. اور یہاں پر ہمیں غلبے کا ایک مفہوم واضح ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ غلبہ ضروری نہیں کہ آدمی کسی پر جنگ کر کے اس پر فتح حاصل کرے، بلکہ بعض اوقات غلبہ جو ہے دلیل و حجت کے اعتبار سے آدمی جس حق پر ہے اس حق پر قائم رہے، اس کو اس حق سے پھیر نہ سکے، اور اس سے اس کو یعنی اس کے جو اس کا جو یعنی کہ حق کے اس کے پاس جو دین ہے، حق کے جو حقائق ہیں ان سے اس کو پھیر نہ سکے، اور اسی پر وہ جمع رہے. حقیقت میں غلبے کی بہت بڑی شکل ہے جس کا قرآن کریم 172 ذکر آتا ہے. تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کو حق پر قائم رکھا، اور فرعون اس کی دھمکیوں، اس کے سارے مظالم کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہ فرعون کو ان کے دین سے نہ پھیر سکا. اور پھر آخر میں حصی طور پر بھی ان کو جو غلبہ دیا کہ فرعون اس کی قوم کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کیا. تو یہ غلبے کی ایک بہت بڑی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. اس کے بعد ہمیں وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے دی ان کو وہ کتاب جو بڑی واضح اور کھلی تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیات کا جو ترتیب ہے وہ تاریخی سیاق و سباق کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم کا جو ہے فرعون کے مظالم سے نکلنے کا، جو سخت ترین مشکلات اور مصیبتوں میں پھنسے تھے ان سے نکلنے کا، اور ان کو فتح اور نصرت اور غلبہ دینے کا بیان کیا، کیونکہ یہاں پر مقابلہ فرعون کے ساتھ تھا. اس کے بعد سمندر پار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی. تو اس کے بعد میں کہ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب دی یعنی تورات دی جو مستبین بڑی واضح تھی. اور اصل تو لفظ مبین ہے کہ کسی چیز کا واضح ہونا، لیکن اسی کے ساتھ سین اور تا کا جو اضافہ ہوا ہے وہ اس میں مبالغہ کے لیے، اس میں مزید تاکید کے لیے کہ نہایت واضح کتاب یعنی تورات. اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اللہ تعالیٰ جو بندوں پر بھیجتا ہے وہ بذات خود میں بھی واضح اور صاف ستھری ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، اس میں کوئی چیز الجھاؤ کی نہیں ہوتی، اور دوسری چیزوں کو واضح کرنے والی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے قرآن، تورات، انجیل اور اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں ہیں کہ جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئی تھی، ان کی تبدیلیاں ہونے سے پہلے، خصوصاً تورات انجیل کی تبدیلی ہونے سے پہلے، تو واقعی ہی ایسی کتابیں تھیں کہ جو حق کو واضح کرنے والی تھی، اور اس میں حق کو کھلے طور پر واضح طور پر بیان کر دیا گیا تھا، اور جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی ہدایت کے لیے پورا انتظام کیا ہے، اور ان کے لیے جو ہے
یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو ان کے لیے الجھاؤ کی ہو، جس میں ان کے لیے کوئی چیز واضح نہ ہو، اور اللہ کی کتابیں اسی حق کو واضح کرنے کے لیے آتی رہی ہیں۔ اور اسی میں سے تورات کا بھی انداز جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی، تورات دی، کہ جو ہر چیز کو واضح کھل کر بیان کرنے والی تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی سیدھے راہ کی۔ اللہ تعالیٰ کے جو ان پر احسانات تھے، انہیں احسانات کا ذکر ہوتا ہے، ان کا فرعون کے مظالم سے نجات پانا، فرعون اس کی قوم پر ان کا غلبہ پانا، پھر ان کو ان کی ہدایت کے لیے کتاب مل جانا، تورات مل جانا، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت کے رستوں پر چلا دیا جانا۔ یہ سبھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے احسانات میں سے ہیں، کیونکہ ہدایت کا یعنی آخرت کی نجات کا دار و مدار اسی ہدایت پر ہے۔ تو میں کہ ہم نے ان کو ہدایت دی الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی، اور جسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں کا رستہ ہی وہی صراط مستقیم ہے۔ ہم جو سورۃ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو ہدایت دے صراط مستقیم کی، تو اس آیت سے مزید وضاحت ہوئی کہ اللہ کے نبی اور رسولوں کا رستہ ہی وہی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے انسان کو ضرورت ہے اللہ کے انبیاء کے رستوں کو دیکھنے کی، اللہ کے انبیاء کے منہج کو جاننے کی، ان کے عقیدوں کو پہچاننے کی کہ اللہ کے انبیاء کا عقیدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا، اللہ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا، اور کس طرح سے اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر ان کی باتیں ہوتی تھی۔ تو یہی ہے جو صراط مستقیم ہے، کہ جو جنت کو جانے والا رستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کے ہدایت دی صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی، کہ جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی احسان کرنے والوں کو۔ یہاں پر بھی اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صراط مستقیم کی جو ہدایت دیتا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر جو فرمایا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی احسان کرنے والوں کو، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رستوں کو پانے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے انسان کو ضرورت ہے نیکی احسان کا رستہ اختیار کرنے کی، کہ جس قدر اس کا دل جو ہے صاف ہوگا، اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہوگا، اور نیکی کی طرف راغب ہوگا، اور گناہوں سے برائیوں سے دور ہوگا، اسی قدر اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ اور جس قدر دل جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہوگا، اسی قدر اس کے لیے گمراہی کے راستے کھلتے ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی ایسے ہی کسی پر نہیں ڈال دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور گمراہی دینے کا اثر اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل کیسے ہیں۔ تو میں کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کے رستوں پر لگا دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں، اور ان کی رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں وحی نازل کرتے ہیں، اور ان کو اس وحی پر چلا دیتے ہیں کہ جو آدمی نیکی احسان کرنے والا ہو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے نیک مومن بندوں میں سے تھے۔ یہاں پر بھی وہی مومنین کی صفت جو ہے، ایمان کی صفت بتایا گیا تھا کہ یہی ایک مومن کے لیے سب سے اونچا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ نے جیسے نبیوں کو، ان نبیوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو دوبارہ دہراتے ہیں آج کے درس کو، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے بچایا ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت آفت سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، بس وہی تھے جو غلبہ پانے والے تھے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی کہ جو بڑی واضح اور کھلی تھی، یعنی ہر چیز کو واضح کرنے والی تھی، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی، چلا دیا سیدھی راہ پر، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں پر چھوڑ دیا پیچھے آنے والوں پر، یعنی پیچھے آنے والوں پر جو ہے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑ دیا کہ پیچھے آنے والے، قیامت تک آنے والے لوگ ان انبیاء کی جو ہے وہ تعریفیں کرتے رہیں، ان کے نیکی کے راستے پر چلتے رہیں، اور جو نیکی اور ہدایت اور خیر چھوڑ کر گئے تھے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنی رہیں، اور لوگ اس پر چلتے رہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون،
سلامتی ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلہ نیکی اور جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے دونوں مومن بندوں میں سے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔